الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین محترم، یہ فتنوں کا دور ہے، اور جیسے جیسے ہم اور آپ قیامت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ہی فتنوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور خاص طور سے اس زمانے میں سوشل میڈیا اور منافق میڈیا کے ذریعے فتنوں کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آبادیوں کو اپنے اندر لے کر تباہ و برباد کر رہا ہے، ان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بدعتیں ظاہر ہو، فتنے پھیلے، اور اس وقت جس کے پاس علم ہو وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، فتنوں کے دور میں جو عالم اپنے علم کو ظاہر نہ کرے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اس پر تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نہ ہی اس کا فرض قبول کرے گا اور نہ ہی اس کا نفل قبول کرے گا۔ فتنوں کے دور میں اہل حق کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ان کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر علی اعلان پوری قوت کے ساتھ کلمہ حق کو ادا کرے، اور ہر ایک اٹھنے والے فتنوں کا رد کر کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے۔ اور ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے جو فتنے لانچ ہوتے جا رہے ہیں، اہل حق نے جب ان کا رد کیا تو فتنے رفتہ رفتہ دبتے گئے اور غائب ہو گئے، لیکن ابھی دور حاضر میں سوشل میڈیا کے ذریعے، منافق میڈیا کے ذریعے ایک اور فتنہ ہمارے درمیان پیدا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ انگریزی طبقہ، وہ نوجوان جو کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، انگریزی مزاج رکھتے ہیں، علماء کرام سے دور رکھتے ہیں، وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو تباہ کر رہا ہے، اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ اور وہ فتنہ پاکستان کے سرزمین پر انجینئر علی مرزا کے نام سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ اسلام کے مخالف طاقتوں نے اس پر کروڑوں روپے خرچ کر کے اس فتنے کو سوشل میڈیا پر لانچ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ اسلام کے مخالف جتنے لوگ ہوتے ہیں، وہ نئے نئے چہرے کو لانچ کرتے رہتی ہے سوشل میڈیا پر، جو مسلمانوں کی ایمان اور عقیدے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ انجینئر علی مرزا بھی وہی فتنہ ہے، اسلامی مخالفت طاقتوں نے اس کو مارکیٹ کے اندر لانچ کیا ہے۔ اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے ایسے لوگوں سے دین کا علم حاصل کر رہا ہے۔ حضرت محمد بن سیری رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 70 صحابہ اکرام کی صحبت پائی تھی، وہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ علم دین ہے، تم یہ دیکھو کہ دین کا علم کس سے لے رہے ہو۔ یعنی جب علم دین حاصل کرو تو پہلے غور و خوض کر لو، کہیں وہ بدعتی تو نہیں ہے، کہیں وہ گمراہ تو نہیں ہے، کہیں وہ بد مذہب تو نہیں ہے، کہیں وہ جاہل تو نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے علم دین حاصل ہرگز مت کرو۔ علماء اکرام سے علم دین حاصل کرو، مفتیان اکرام سے علم دین حاصل کرو، فقہاء کرام سے علم دین حاصل کرو، اسلاف کے طریقے پر جو ہوں ان سے علم دین حاصل کرو، اہل سنت والجماعت کے مسلک پر جو ہیں ان سے علم دین حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک صحابہ کرام اور اپنے اکابر کرام سے علم دین حاصل کرتے رہیں گے، اور جب وہ چھوٹے لوگوں سے، بڑے لوگوں سے علم دین حاصل کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اور دور حاضر میں دیکھا جائے، انجینئر علی مرزا نہ ہی وہ عالم ہے، نہ ہی وہ صوفی ہے، نہ ہی وہ اہل سنت الجماعت کا ہے، اور نہ ہی وہ پرہیزگار اور تقوی والا ہے، بلکہ وہ انتہائی فراڈ، انتہائی جھوٹا اور سب سے بڑا کذاب نظر آتا ہے، اور ایک نمبر کا جو دجال ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمارا نوجوان طبقہ علم دین حاصل کر رہا ہے، اس سے علم سیکھ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے
کوئی انسان اگر کوے کے پیچھے بھاگے گا تو کوا اس کو کہاں لے کے جائے گا؟ کوا تو اس کو وہیں لے کے جائے گا جہاں کوئی مردار ہو، اور اس مردار کے پاس ہی جا کے کوا اس کو چھوڑ دے گا۔ اور ایسے لوگوں سے جو علم دین حاصل کرتے ہیں وہ اس کو کہاں لے کے جائے گا؟ جہنم میں لے کے جائے گا، جہنم کی آگ میں اس کو جلائے گا۔ اور دور حاضر میں دیکھ لیا جائے کہ سوشل میڈیا پر یہ جو انجینئر علی مرزا کے نام سے فتنہ پھیلا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوں، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری جو امت ہوں گے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 1 فرقے جنت میں جائیں گے۔ اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ وہ جو کہتا ہے کہ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت سے نہیں ہوں۔ اپنی زبان سے اس بات کا وہ اقرار کر رہا ہے میں سنی نہیں ہوں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اس سے علم حاصل کرے، اس سے کچھ سیکھے، تو سمجھ جائیں وہ جہنم میں جانے کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ اور وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں دیوبندی بھی نہیں ہوں، وہابی بھی نہیں ہوں، غیر مقلد بھی نہیں ہوں، شیعہ بھی نہیں ہوں، لیکن اہل سنت والجماعت کا رد کرتے ہوئے جب وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے، بزرگوں کے عرس کو ناجائز و حرام کہتا ہے، وسیلہ بنانے کو حرام کہتا ہے، اور وہ اس پر وہی دلیل دیتا ہے جو دلیل دیوبندی دیتے ہیں۔ ائمہ کرام کے خلاف وہ بولتا ہے، اور یہ وہی دلیل دیتا ہے جو دلیل غیر مقلدوں نے دی ہے۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بزرگان دین کے شان میں گستاخی کرتا ہے، اولیاء کرام کی شان میں بدتمیزی کرتا ہے، اور یہ وہی دلیل دیتا ہے جو دلیل شیعوں نے اپنی کتابوں میں دی ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتا ہے کسی فرقے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری طرف تمام فرقوں کی گمراہی کا ملائدہ بنا کر کے نوجوانوں کے سامنے رکھ کر گمراہیت کے دلدل کے اندر نوجوانوں کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو سوشل میڈیا کا یہ مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ اس کے فتنے میں اسی لیے مبتلا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اس کے فالوور بہت سارے لوگ ہیں، اس کے چاہنے والے بہت سارے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر فالوور ہونے سے کسی کی حق ہونے کی دلیل ہے، ابلیس اگر آج کوئی چینل بنا لے، میں پورے دعوے سے یہ کہتا ہوں اس دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ابلیس کا چینل دیکھیں گے، اس کے فالوور زیادہ ہو جائیں گے، اسی لیے کہ چینل بنا لینا اور دیکھنے والوں کی تعداد کو بڑھا دینا یہ حق کا معیار نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے مارکیٹ میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پروڈکٹ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، کچھ پروڈکٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایڈورٹائز زیادہ کی جاتی ہے، ان کا پرچار زیادہ کیا جاتا ہے تو لوگ اس کو زیادہ خریدتے ہیں، لیکن کچھ پروڈکٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایڈورٹائز کم کی جاتی ہے، جن کے پرچار کم کیے جاتے ہیں، لوگ اس کو کم خریدتے ہیں لیکن وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ جو جنریشن ہے یہ ایڈورٹائز کا جنریشن ہے، اس میں جس کی پرچار زیادہ کی جائے گی وہ زیادہ بکے گا۔ اس طرح کے گمراہوں کے چہرے کو یہودی نصارہ سوشل میڈیا پر خوب پرچار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی فالوور کو بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر خوب ایڈورٹائز کرتے ہیں تاکہ ان کے فالوور بڑھ جائیں، ان کے فالوور کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ اگر کوئی غلط پروڈکٹ اپنے ایڈورٹائز کے عوض، اپنے پرچار کے عوض وہ مشہور ہو جائے تو اچھا نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی گمراہ اپنے فالوور ہونے کی بنیاد پر وہ مشہور ہو جائے تو اچھا نہیں ہو جائے گا، وہ گمراہ ہی رہے گا۔ سامعین محترم، اگر غور کیا جائے، انگریزی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، علماء اکرام، صوفیاء اکرام سے دوری رکھتے ہیں، وہی لوگ اس کے جال میں پھنستے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ انجینئر علی مرزا کو جب علماء اکرام کہتے ہیں کہ آؤ ہم سے بیٹھ کے بات کرو تو وہ علماء اکرام سے بات نہیں کرتا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ بغیر بتائے ہوئے علماء اکرام جب اس کے گھر پر پہنچ گئے تو فون کر کے پولیس کو بلا لیا۔ یعنی سمجھ جائیں کہ علماء اکرام سے بات کرنے کی اس کے اندر قوت ہی نہیں ہے، اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ کسی علماء اکرام سے بات کرے۔ اس کا کام ہے
اس کو جو پیسہ دیا گیا ہے اور انسانی طبقے کو نوجوان طبقے کو گمراہ کرنے کے لیے، اور وہ اسی کام کے اندر لگا ہوا ہے اور وہ کام کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا نوجوان طبقہ اس کو سن کر کے گمراہ ہوتے جا رہا ہے اور گمراہی کے دلدل میں پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور لوگوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جو عالم ہی نہیں ہے، جب وہ کوئی علم ہی نہیں رکھتا، پھر بھی لوگ اس سے علم حاصل کر رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر نہ ہو اور وہ کتابیں پڑھ کے اگر آپریشن کر دے تو کیا آپریشن کروا لیا جائے گا؟ ہرگز اسے آپریشن نہیں کروایا جائے گا۔ آپریشن کے لیے ایک ماہر ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جب ہم کوئی جھولا چھاپ، کوئی ان پڑھ جنہوں ڈاکٹر کی نالج ہی حاصل نہ کی ہو، اس سے جب ہم اپنا آپریشن کروانا پسند نہیں کرتے ہیں تو ہم یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ کوئی عالم بھی نہ ہو تو ہم اسے دین سیکھنا، علم دین حاصل کرنا کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ ہرگز ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کسی جاہل سے، کسی منافق سے، کسی یہودی کی نسل سے پیدا ہونے والے سے علم دین حاصل کریں۔ ہرگز ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ یہ فتنہ وہاں زیادہ بڑھ رہا ہے جو طبقہ علماء کرام سے دور ہے، اور یہ خود بھی علماء کرام سے لوگوں کو دور کرنے کی مشن چلا رہا ہے۔ علماء کرام نے کیا ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرو، صحیح لوگوں سے علم دین حاصل کرو، جو اسلاف کے طریقے پر چل رہے ہیں ان سے علم دین حاصل کرو، یعنی کہ وہ عالم ہو اور گمراہ نہ ہو، اس سے علم دین حاصل کرو۔ اور صاف طور پہ یہ اپنے بیانوں میں کہتا ہے کہ نبی، ولی، پیغمبر یہ کوئی چیز نہیں ہے، معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنا پیشاب بھی نہیں رو سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو توہین ہوگی، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی اس کا صاف یہ کہنا ہے کہ میں جب اللہ رب العزت کی توحید بیان کروں گا تو صاف اولیاء صالحین کی توہین کروں گا۔ آپ ہی بتائیں کس کا طریقہ ہے؟ یہ تو شیطان کا طریقہ ہے، یہ تو ابلیس کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے شیطان کو کہا تھا تو شیطان اسی میں اکڑ گیا تھا، میں ایک ماننے والا ہوں، میں توحید ماننے والا ہوں۔ لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ اس نے کہا کہ مجھے زیبا نہیں دیتا ہے کہ میں ایسے کو سجدہ کروں جسے تو بچتی مٹی سے بنایا ہے۔ شیطان اپنے توحید کے نشے کے اندر اللہ والوں کی توہین کر بیٹھا، اللہ والوں کی شان میں گستاخی کر بیٹھا۔ یہ جو طریقہ ہے توحید بیان کرنے کا، یہ شیطانوں کا طریقہ ہے، ورنہ تو اللہ والے توحید ایسے بیان کرتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ والے توحید ایسے بیان کرتے ہیں۔ یہ کیسی توحید بیان کر رہا ہے کہ جب میں توحید بیان کروں گا تو اللہ والوں کی شان میں گستاخی ہوگی تو ہونے دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یعنی یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں وہ توحید بیان کر رہا ہوں جو توحید شیطان نے بیان کیا تھا، جو شیطان کا طریقہ تھا، میں وہی طریقہ پر توحید بیان کر رہا ہوں۔ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے تھے وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ یہ کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں جو بازاروں میں چلتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پیتے ہیں؟ یہ ہرگز اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے، وہ لوگ ایسا کہتے تھے۔ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نبی اپنا پیشاب بھی نہیں رو سکتے، معاذ اللہ۔ اس جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کتنے طاقت و قوت سے نوازا ہے۔ یہ سراسر کھلی ہوئی توہین ہے، اور اس طرح کی توہین کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ اس کے لیے لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور ایسے لعنتی لوگوں سے جو علم دین حاصل کرے گا وہ جہنم کی آگ میں جا کے گرے گا۔ اور پھر یہ صحابہ کرام بھی کیسے توہین کرتا ہے، معاذ اللہ۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں یہ کہتا ہے، حضرت خالد بن ولید نے اس زمانے میں اسلام قبول کیا جب اسلام قبول کرنے کا مطلب عیاشی تھا،
یعنی اسلام قبول کرنے کو وہ عیاشی سے تعبیر کرتا ہے، معاذ اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اگر میں معاویہ کا معنی بتا دوں، لوگ اپنے بچوں کا نام معاویہ رکھنا چھوڑ دیں گے۔ یہ رافضی اور شیعوں کی بولی بول رہا ہے۔ حضرت شیخ مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے زمانے کے مجدد اور پائے کے ولی ہیں۔ ان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ مجدد الف ثانی یہ بہت بڑے فسادی تھے، معاذ اللہ۔ حضرت امام جلال الدین السیوطی رضی اللہ تعالی عنہ، جن نے 70 مرتبہ بیداری کے حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، اس کے بارے میں وہ کہتا ہے، معاذ اللہ، اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جھوٹے قصے بیان کیا کرتے تھے، من گھڑت باتیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ جو نبی کے شان میں توہین کرے، صحابہ اکرام کے شان میں توہین کرے، اولیاء صالحین کے شان میں توہین کرے، بزرگان دین کو برا کہے، اور یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے ولی یہ کچھ نہیں ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جب یہ بغیر چشمے کے قرآن نہیں پڑھ سکتے تو یہ ہمارے دل کی باتیں اور دور والی باتوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیسے سن سکتے ہیں۔ یعنی یہ صاف صاف اللہ کے ولی کے کرامتوں کا انکار کر رہا ہے، اور یہ بات ایسی کرتا ہے کہ جو نوجوان طبقہ علم دین سے دور ہے، علماء اکرام سے دور ہے، وہ اس کے بات کو قبول کر کے سائنٹیفک انداز میں گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا یہ عقل سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ بزرگان دین، صوفیاء اکرام کے نقش قدم پر چل کر قرآن و سنت کو سمجھا جاتا ہے، ورنہ تو دلیلیں شیطان کے پاس بھی بہت ہے۔ امام راضی رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت شیطان آ کے یہ کہا تھا نا کہ اللہ ایک ہے، آپ اس پر دلیلیں دیں، تو آپ نے 360 دلیلیں دی تھی، شیطان نے ساری دلیلوں کو کاٹ دیا تھا۔ آخر میں خواجہ نجم الدین کبریٰ نے وہیں سے اپنے مرید کو فرمایا تھا کہ تم کہہ دو شیطان کو کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو شیطان کے پاس دلیلیں تو بہت ہے، اگر کوئی انسان اللہ والوں کی باتیں نہ سنے، ان خبیثوں کی باتیں سنے گا تو گمراہ ہو جائے گا، اور جب یہ گمراہ ہے اور اس کی گمراہیت بالکل ظاہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرما دیا کہ گمراہوں سے علم دین حاصل نہ کرو، کہ جو گمراہوں سے علم دین حاصل کرے گا وہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، علم کس سے حاصل کیا جائے؟ علم اس سے حاصل کیا جائے جو عالم ہو، اور یہ عالم تو نہیں ہے، اور یہ تو قرآن کریم کو دیکھ کر بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتا ہے، اور قرآن کریم کا ترجمہ کرنا یہ تو خواب میں بھی نہیں کر پائے گا، بلکہ کتابیں دیکھ دیکھ کے ترجمہ کرتا ہے، اور وہ بھی بالکل غلط کرتا ہے، بلکہ اردو بھی صحیح طریقے سے بہت سارے جگہوں پر صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتا، اس میں بھی اس کی ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو وہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو انجینئر ہے وہ تمہیں قرآن و سنت کیسے سمجھائے گا؟ جو خود گمراہ ہے وہ تمہیں اللہ اس کے رسول کی باتیں کیسے صحیح بتا پائے گا؟ ایک گمراہیت سے اگر تم علم دین سیکھو گے تم کہاں لے کے جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ تم کو جہنم میں لے کے جائے گا، تمہاری دنیا آخرت کو برباد کرے گا۔ حضرت محمد بن سیری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 بندے آئے، ان دونوں نے کہا کہ میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کر کے چلے جاؤ ورنہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو آپ کے مریدوں نے پوچھا کہ حضور یہ قرآن سنا رہے تھے تو قرآن سننے میں کیا حرج تھا، کیا دشواری تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھتا اور وہ گمراہ تھا اور وہ غلط ترجمہ کرتا، غلط معنی بتاتا، اگر اس کی باتیں میرے دل پہ بیٹھ جاتی تو کہیں میں گمراہ نہ ہو جاتا، اسی لیے میں نے اس کو بھگا دیا، اسی لیے میں نے اس کے قرآن سننے سے انکار کر دیا۔ تو آپ سوچیں کہ جو 70 صحابہ اکرام کے ساتھ رہے ہوں وہ قرآن سننا ان لوگوں سے پسند نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں علمی مسئلے میں۔ اور سوچیے جس نے قرآن بھی صحیح سے نہیں پڑھا ہو، رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو بھی نہیں پڑھا ہو، جو ہمیشہ کالج کے چکر لگاتا رہا ہو، تو سوچیں جو ایسے لوگوں سے علم دین حاصل کرے گا تو کیا اس کے ایمان اور عقیدے محفوظ رہیں گے؟ ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ اس کے ایمان اور عقیدے تباہ ہو جائیں گے، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ایسے گمراہوں کا علاج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قبیلہ بنی تمیم کا ایک بندہ تھا، اس کا نام سویر تھا، وہ مدینہ شریف آیا اور اپنے ساتھ کچھ کتابیں لے کے آیا اور وہ قرآن کریم پڑھتا اور لوگوں سے قرآن کریم کی متشابہات آیتوں کے بارے میں سوال کرتا اور لوگوں کو گمراہ کرتا۔ جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ نے اس کو بلایا
اور اس کے آنے سے پہلے آپ نے لکڑیاں جمع کی۔ آپ نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ زبیر ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ عمر ہوں۔ اور جو لکڑیاں آپ نے جمع کی تھی ان لکڑیوں سے اس کی اتنی پٹائی کی کہ اس کے جسم کے حصے سے خون نکلنے لگا، اور وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، جو میرے ذہن پہ شیطان تھا وہ دور ہو گیا ہے، اب میں صحیح سالم ہو گیا ہوں، اب میرے دماغ ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اب میں لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دوں گا۔ آپ نے کہا کہ تم قرآن کریم کی غلط آیت پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، لوگوں کو مذہب اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اس نے کہا حضور معاف کر دیجئے، بس مجھے آپ معاف کر دیجئے، جو میرے اندر شیطانی خیالات تھے وہ مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ اسی لیے اگر کسی کے ذہن پر شیطان بس جائے، شیطان پیشاب کرنے لگے، تو اس کا علاج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کس طرح اس کا علاج کیا جائے، کیسے اس کو سیدھا کیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں فتنے ہوں گے اور مال کی کثرت ہوگی، قرآن کو کھولا جائے گا، مرد عورت اور غلام سب قرآن کریم پڑھیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، لوگ میری پیروی نہیں کرتے ہیں، میری باتیں نہیں سنتے ہیں۔ فتنے کے دور میں یہ عالم ہوگا اور اس کا بھی یہی حال ہوگا، اور اس کی بھی یہی کیفیت ہے، اس کا بھی یہی حال ہے کہ آپ دیکھیں اس کو کہ کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، حدیث پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہوں۔ اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ فتنے کے دور میں جب اس طرح کے لوگ قرآن کریم پڑھیں اور پڑھ کر کے یہ کہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، تو آپ نے فرما دیا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کے پاس نہ جانا اور ان سے کچھ نہ سیکھنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فتنوں کے دور کے بارے میں کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، قرآن ان کو نقصان پہنچائے گا، اور وہ لوگوں کو قرآن کریم کے ذریعے گمراہ کریں گے۔ اور اس طرح کے جو فتنے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کی گمراہیت کا سامان پیدا کرتے ہیں، اور جو بندہ عالم بھی نہیں ہے اور وہ تفسیر بیان کرے تو بالکل یہ ناجائز و حرام ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ علم نہ رکھتا ہو اور بغیر علم کے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتا ہو تو اس کے لیے تفسیر بیان کرنا حرام ہے۔ نا اہل کے لیے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنا یہ بالکل حرام ہے۔ یہ خود ہی کہتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، اس کے باوجود بھی قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جانے کا کام کر رہا ہے۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ فتنوں کے دور میں اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اہل حق کے ساتھ رہو، اولیاء اکرام صوفیاء اکرام کے بتائے ہوئے جو راستے ہیں ان پر چلو، تبھی کامیاب ہو پاؤ گے، ورنہ پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، میرا تعلق کسی قبیلہ سے نہیں ہے، میں علمی ہوں اور کتابی ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے علم کا عالم کیا ہے، اس کے علم کا حال کیا ہے۔ جو قرآن کریم پڑھتا ہے ترجمہ غلط کرتا ہے، حدیث کے کچھ چیزوں کو پڑھتا ہے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور وہ حدیث نمبر بتاتا ہے تو نوجوان طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑا وہ عالم ہے، بہت بڑا مفسر ہے، معاذ اللہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ کوئی اگر حدیث نمبر یاد کر کے حدیث نمبر بتا دے تو بہت بڑا عالم نہیں بن جائے گا۔ اور وہ قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا اے رب کریم مجھے تو بتا تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اس کا ترجمہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مردہ زندہ کرنے میں شک تھا، معاذ اللہ۔ اس نالائق کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ عربی زبان میں جب کیفا کا ذکر ہوتا ہے تو شک کے لیے نہیں آتا ہے۔ جو انجینئر اتنا بھی نہیں جانتا ہو کیفا عربی زبان میں شک کے لیے نہیں آتا ہے تو کیسے کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے میں شک تھا، معاذ اللہ۔ تو آپ سوچیں کہ جو عربی کے گرامر کو نہ جانتا ہو، نحو صرف کے قواعد کو نہ جانتا ہو، بلاغت وغیرہ کو نہ جانتا ہو، تو کیسے لوگوں کو صحیح ترجمہ بتا سکتا ہے؟ وہ خود لوگوں کو غلط ترجمہ بتائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ مجھے افسوس ہے اس نوجوان طبقے پر جو اس کی بات سن رہے ہیں اور گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان سے بچائے، اس مرزا علی کے فتنے سے بچائے۔ اس طرح کے بہت سارے فتنے آئے اور اہل حق نے ان کا رد کیا۔ آج
ان کا نام بھی نہیں ملتا ہے۔ تو اس فتنے کو ہم رد کریں، اس فتنے کو بھگائیں، اس کا بائیکٹ کریں اور صحیح طریقے سے رد کر کے لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچائیں۔